قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم تم مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ لے لے تمہارے کانوں کو، وابصارکم اور اللہ لے لے تمہاری آنکھوں کو، وختم اور وہ مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ تو کون معبود ہے غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم بہ جو ان کو تمہارے پاس لائے، انظر تم دیکھو، کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، ثم ہم یصدفون پھر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، ارأیتکم تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا سامنے، هل یہلکو تو ہلاک نہیں کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، وما نرسل اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین مگر وہ خوشخبریاں سنانے والے ہوتے ہیں، ومنذرین اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، فمن آمن پس جس شخص نے ایمان لایا، واصلح اور اپنے آپ کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم پس نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون نہ وہ غم زدہ ہوں گے، والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہمارے آیتوں کو، یمسهم العذاب انہیں عذاب پہنچے گا، بما كانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کے بارے میں پھر فرمایا کہ ہم نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کی امتیوں کی طرف اور ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ جب انبیاء تشریف لائے، انبیاء نے معجزات لوگوں کو دکھائے، انبیاء کو کتابیں دی گئیں، انبیاء نے دعوت دی، تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک فرما بردار اور دوسرے نافرمان۔ جو نافرمان تھے ان کو اللہ نے پہلے ہلکے عذابات کے ذریعے سے پکڑا، لیکن انہوں نے اللہ کی حضور عاجزی نہ کی، حتیٰ کہ ان کو خوب آسودگیاں دی گئیں، اتنی آسودگیاں دی گئیں کہ وہ خوش ہو گئے کہ ایک طرف تو انبیاء ہیں، دوسری طرف ایمان والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں انبیاء اور ایمان والوں کے مقابلے میں حکومت والے ہیں، ملک والے ہیں، مال والے ہیں اور اکثریت والے۔ انہوں نے یہ گھمنڈ اور غرور کیا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اور نبیوں اور ان کے ماننے والوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ نے ایک جملہ فرمایا یہاں پر، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے آسودگی کا ہر دروازہ ان کے لیے کھول دیا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے مختلف عذابات کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا بیج ہی نکال دیا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ہم نے ظالموں کا بیج ہی نکال دیا، ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ اور ایک جملہ فرمایا والحمد للہ
رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ روایت بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، مر علیہ بجنازۃ، حضور تشریف فرما تھے تو ایک میت لے جائی گئی، حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے، مستریح او مستراح منہ، یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مستریح اور مستراح کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا واداها الی رحمت اللہ، جب اچھا انسان، نیک انسان وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے، تو یہ دنیا کی آخری مشقت ہوتی ہے اور بڑی مشقت ہوتی ہے، جس مشقت کے ذریعے سے اس بڑی مشقت اور پچھلی ساری مشقتوں سے اس کو نجات حاصل ہو گئی اور وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، آسودگی میں چلا گیا، خوشی خوشحالی راحت میں چلا گیا۔ اب اس کے لیے صرف راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ کی طرف سے ہر طرف کا استقبال ہے، فرشتوں کی صدائیں ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پہلا انسان ہے۔ فرمایا کہ والعبد الفاجر، دوسرا مستراح منہ ہے، وہ ہے وہ گناہگار بندہ ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو موت کے ذریعے سے، جب وہ دنیا سے کوچ کرتا ہے چلا جاتا ہے، مرتے ہی اس سے آرام پاتے ہیں سارے انسان بھی، سارے شہر بھی، سارے جانور بھی اور سارے درخت بھی، کیونکہ وہ ہر طرف فساد پھیلاتا تھا، اس کا فساد انسانوں تک محدود نہ تھا، شہروں میں بھی فساد، درختوں کی اس سے بربادی تھی اور اس سے جانوروں کی بربادی، تو ہر ایک چیز خوش ہوتی ہے اور تسلی پاتی۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری کے اندر، کیا لوگ ہماری شر سے، برائی سے محفوظ ہیں؟ شہر ہمارے محفوظ ہیں، لوگ محفوظ ہیں، درخت محفوظ ہیں اور جانور محفوظ ہیں، تو الحمدللہ۔ اگر ایسا نہیں تو ہم نے بار بار سوچنا چاہیے اور ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک میں سورۃ الدخان میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ یہ ظالم قسم کے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ رونے کا مطلب یہ، نہ آسمان افسوس کرتا ہے نہ زمین افسوس کرتی ہے، بلکہ آسمان بھی خوش ہوتا ہے اور زمین بھی خوش ہوتی ہے کہ یہ برا آدمی دنیا سے کوچ کر گیا۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ نے اسی موضوع کو مزید آگے کھولا اور فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، اگر تم اللہ سے صلح نہ کرو گے، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے، سمعکم، تمہارے کانوں کو، وابصارکم، اللہ لے لے تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور اللہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس ان اعضاء کو لائے گا؟ انظر، دیکھو تم، کیف نصرف، کیسے ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں الآیات، آیتوں کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی لوگ پہلو تہی کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور سائیڈ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں، ایک ہے ظاہر کے اعتبار سے کہ اللہ کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے یہ تین بڑی نعمتیں، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت اور دل کی نعمت، اگر اللہ ان کو لے لے، آنکھیں اللہ چھین لے، کانوں سے تم سن رہے ہو، اللہ کی مہربانی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اگر کانوں کی سنوائی اللہ تم سے لے لے، دل جب سے تم پیدا ہوئے دھڑک رہا ہے، اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے، حرکت بند ہو جائے اور تم مر جاؤ، تو کون ہے یہ تمہیں اللہ کے حکم کے بغیر یہ چیزیں لوٹا سکتا ہے؟ جواب یہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ لازم ہے انسانوں، ان بڑی بڑی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ان سارے اعضاء کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ دل میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، ایمان کی محبت ہو، نیک عملوں کی محبت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، کانوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، آنکھوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اگر نہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جہاں باقی سوالات مجھ سے، آپ سے، میرے دل کے بارے میں، میرے کانوں کے بارے میں، میری آنکھوں کے بارے میں ہوگا، وہاں ہر انسان سے ہوگا کہ ان کو تم نے کہاں استعمال کیا، اس کا تم نے کتنا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد مجازی اعتبار سے، ایک تو حقیقتاً اللہ اس کو لے، ایک ہے اگر اللہ تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں اس سے جو تم اچھے کام کرتے ہو، یہ نعمت اللہ تم سے چھین لے، کان حق کا سننا اللہ تم سے یہ چھین لے، دل کے اندر ایمان کی محبت، اچھائی کی محبت، یہ چیزیں اللہ نکال لے، اور تمہارے کانوں پہ ٹھپے لگ جائیں، آنکھوں کے سامنے پردے آ جائیں، اور دل غلاف پردوں کے اندر بند ہو جائے، تو کون الہ ہے جو تمہیں ہدایت دے سکتا ہے؟ جواب یہ یا اللہ صرف تو ہے، تو ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، تیری سوا کوئی دوسرا ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ حضور نے خصوصاً دل کے بارے میں فرمایا، دل 4 چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ پردوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، جس کو سورۃ التطفیف 30ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا بندے کو یوں لگتا ہے، مسلمان آدمی ہے، کافر نہیں ہے، گویا کہ موت پڑ رہی ہے۔ 24 گھنٹے گناہ کرنا، گناہ کے ماحول کے اندر لگے رہنا اس کے لیے آسان ہے، ایک دفعہ تسبیح کہنا اس کے لیے موت ہے۔ کیوں؟ دل جو ہے وہ غلاف کے اندر، پردوں کے اندر بند ہو چکا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ دل شیشہ ہو جائے گا جب انسان نیکی کرتا ہے اور جب انسان گناہ سے توبہ کرے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو شیشہ کریں، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، نیک عملوں کے ساتھ، اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے عورتوں کے ساتھ زیادہ اختلاط کی وجہ سے۔ جو مرد ہوں اور وہ عورتوں کے ساتھ زیادہ اٹھیں بیٹھیں، نشست برخاست، کھانا پینا، سفر خضر، عورتوں کے ساتھ زیادہ، تو عورتوں کی وہ جو کمزور اور ناقص سلسلے ہیں وہ ان میں منتقل ہوں گے، اور یقیناً اس کی وجہ سے دل خراب ہو جائے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی، وہ مالدار جس کے مال نے اس کے اندر غرور و تکبر کو پیدا کر دیا، اس کے پاس زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے بندے میں غرور پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، دل خراب ہو جائے۔ اور چوتھی بات فرمائی، نادان آدمی، احمق، بے وقوف آدمی، اس سے علمی بحث و مباحثے کرنے، علمی اعتبار سے اس کو زیر کرنا، علمی اعتبار سے اس کو گرانا، اور اس سے بحث و مباحثے کرنے سے فرمایا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورۃ الفرقان میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ کے محبوب بندے ان کا پالا پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے نادانوں سے، احمقوں سے، بے وقوفوں سے، تو وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، آخری سلام کر کے اس محفل سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا دل درست رہے۔ یہی اعتبار ہے آنکھوں کا، یہی اعتبار ہے کانوں کا، ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگائیں۔ مزید پچھلی بات کو جو پچھلے دروس کے اندر گزری، پھر اس کا اعادہ آیا، قل فرما دیجئے، اور رأیتکم، تم مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا تم پر عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، تمہیں خبر بھی نہ ہو، رات کو سو رہے ہو، عذاب آ گیا، دن کو تم کھانے پینے میں یا کسی کام کے اندر مصروف و مشغول ہو، اچانک اللہ کی گرفت پکڑ آ جائے۔ اور یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، زلزلہ جو اندر تھا 1 سیکنڈ کے لیے وہ باہر ہوا تو بلڈنگ گر گئی، جو باہر تھا وہ کسی کام کے سلسلہ میں، میری چابی اندر رہ گئی، میری بیگم اندر ہے، میرا بچہ اندر ہے، کسی کام کے سلسلہ میں 1 سیکنڈ پہلے باہر تھا، 2 4 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ اس کے لگے، اور وہ ذرا سا بلڈنگ کے اندر ہوا، اور آنن فانن اس کے اوپر بلڈنگ آ گئی۔ تو یہ ہے اچانک، او جہرتن، یا جہرتن، تم دیکھ رہے ہو اور عذاب بدستور بڑھتے 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 بڑھ کے تمہیں اس نے اپنے سکنجے کے اندر دبوچ لیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل یہلک، یاد رکھو ہلاک نہیں کیے جائیں گے الا القوم الظالمون، مگر ظالم۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی ظالم تو چلو کافر ہے، ظالم گناہگار ہے، تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے صلح کی ہوئی ہے، مطیع اور فرما بردار ہیں، تو ہم نے زلزلے میں دیکھا وہ بھی چلے گئے، سیلابوں میں ہم نے دیکھا وہ بھی چلے گئے، یہ حادثات ہوتے ہیں مختلف، دھماکے، مختلف سلسلے، اس میں تو یہ نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔
تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عذاب اور آزمائش کے اندر کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بھی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب بندہ نیک ہو اور وہ جو مصیبت اس پہ آئی ہے وہ مصیبت اس کو اپنے رب کے قریب کر دے تو یہ آزمائش۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے اور تھا وہ نافرمان گناہ گار اور اسی حالت میں وہ پکڑ آ گئی تو یہ علامت ہے، یہ عذاب ہے۔ تو یہ دونوں میں آسان سا فرق ہے۔ ظاہراً مصیبت ایک جیسی لگتی ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت میں چلا جائے تو وہ آزمائش ہے، اس پہ اجر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اللہ سے غافل اور فرض واجب سے حقوق اللہ حقوق العباد سے دور ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ وما نرسل، فرمایا ہم نہیں بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، ان کے دو کام ہوتے ہیں، وہ مبشر ہوتے ہیں اور منذر ہوتے ہیں۔ مبشر کہتے ہیں نیک عملوں کی وجہ سے جنت کی بشارتیں، اور منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، نیک عمل نہیں کرو گے، تمہارے لیے عذابات ہیں، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فمن آمنا، دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلی قسم کا آدمی جو ایمان لایا، وہ اصلح، اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا آخرت میں نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے ایمان کے بعد، الحمدللہ ایمان کی پونجی تو ہمارے پاس موجود ہے، دوسری چیزیں ہم نے سمیٹنی ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کی اصلاح۔ پہلے سب سے پہلے ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر سب سے پہلے میں اپنی فکر کروں۔ اور ہم جتنے ساتھی تشریف فرمائیں ہم سب یہ نیت کر لیں سب سے پہلے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اس کے بعد اپنا گھر ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار ہیں، دیگر سارے لوگ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ عز وجل اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، جو آدمی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں صلح کر لیتا ہے، درستگی کر لیتا ہے اپنے معاملات کی، اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان میں صلح کروا دیتا ہے۔ پھر بیوی وہ کرے گی جو یہ چاہے گا، اولاد وہ کرے گی جو یہ چاہے گا، رشتہ دار وہ کریں گے جو یہ چاہے گا، پڑوسی وہ کریں گے جو یہ چاہے گا، افسر وہ کریں گے جو یہ چاہے گا، ماتات اس کے وہ کریں گے جو یہ چاہے گا، کیونکہ اللہ سے اس نے صلح کی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً یہ بیوی بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی، اولاد، رشتہ دار، افسر بھی، ماتات بھی، سب چیزیں ہمیں پریشان کریں گی، حتیٰ کہ عہدہ، ڈگری، یہ سب چیزیں ہمیں سکون کے بجائے یہ ہمیں پریشان کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا تو اس پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے مقابلے میں جب انبیاء تشریف لائے انہوں نے دعوت دی، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یمسهم العذاب، ان کو عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے وہ جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے، جس کی تفصیلات پچھلے درسوں میں بیان ہو چکی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔